اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع افکار شین مطہری کے ذیل میں معاشرہ اور اس کے وجود اور تشکیل کے عنوان سے ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ معاشرے کے بارے میں یہ اختلاف نظر پایا جاتا ہے کہ آیا معاشرہ واقعاً و حقیقتاً ایک وجود ہے یا حقیقتاً ایک وجود نہیں ہے۔ یہ موضوع اجتماعی مباحث میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے اثرات انسان کی عملی زندگی میں بہت نمایاں ہوتے ہیں، بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ یعنی حتیٰ کہ جن بزرگ ہمارے علمی شخصیات نے ان مباحث کو مطالعہ نہیں کیا، ان کے افکار اور نظریات بھی اس حوالے سے جم دکھائی نہیں دیں گے۔ یا اگر ہم اس کے حوالے سے کلی طور پہ جائزہ لیں تو جس نے ان افکار کو غور و فکر کیا اس کے عملی زندگی الگ نظر آتی ہے، اور جس نے ان مباحث کے اوپر توجہ نہیں دی اس کی عملی زندگی جدا نظر آتی ہے۔ اور یہ صرف معلومات کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے وجود میں اسے افکار، نظریات اور اعتقادات کی منزل کے اوپر لے کے جائے، تب انسان کے لیے یہ نفع بخش ہے۔ جیسا کہ ہم بحث کی ابتدا میں چند دروس میں کہ 6-7 دروس وہ بنتے ہیں، چند دروس میں ہم یہ مطالعہ کر چکے ہیں کہ ان مباحث کا تعلق انسان کے عقائد اور افکار کے ساتھ ہے۔ بعض جزوی اختلافات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نظریات جو ہیں وہ عملی زندگی میں شاید بہت بڑا اثر نہ کریں، لیکن عمومی طور پہ یہ مباحث، یہ بحثیں انسان کی عملی زندگی میں بہت بڑے پیمانے پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ عقائد پڑھنے کے اعتبار سے توحید کو ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے انفرادی حیثیت سے، ایک دفعہ توحید کو اجتماعی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم توحید کو اجتماعی حیثیت سے مطالعہ نہ کریں تو امامت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امامت کا تو مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا میں عالمی حکومت توحید کی قائم کرنا، جس میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، اسے امامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا امام و دین اور دنیا دونوں میں حاکم بنائے گئے ہیں، دونوں میں حاکم بنائے گئے ہیں تاکہ توحید کے پرچم کو پوری دنیا کے اوپر وہ غلبہ دیں۔ اب اگر ہم اس اجتماعی حیثیت کے قائل نہ ہوں تو امامت کا جو انفرادی پہلو ہے وہ یہی رہ جاتا ہے، توسل ہے، برکت ہے اور شفا ہے۔ اجتماعی پہلو ہمارے پاس وہ گم ہو کے رہ جائے گا۔ اسی طرح دیگر مباحث ہیں، مثلا اگر ایک معاشرہ ہے وہ قیامت کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتا، اس معاشرے کی جو فعالیت ہے اور حرکات ہیں وہ جدا ہیں، اور بقیہ ہمارے سامنے فعالیتیں جو اعتقاد رکھتے ہیں وہ جدا نوعیت کی سامنے آئیں گی۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ معاشرہ ایک وجود رکھتا ہے اور حیات رکھتا ہے، وجود رکھتا ہے اور زندگی اور حیات رکھتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس کے لیے بھی چند چیزیں ہمیں ثابت کرنا پڑ جائیں گی۔ مثلا کیا کیا چیزیں ثابت کریں گے کہ اس کے لیے بھی قوانین ہیں، جیسے ہر زندہ شے کے لیے قوانین اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہیں۔ ہم اپنی انفرادی زندگی میں کتنے ہی قوانین دیکھتے ہیں جو ہمارے اوپر غالب ہیں اور ہم ان کے ماتحت زندگی بسر کر رہے ہیں، نکل نہیں سکتے اس سے۔ مثلا جو سخت شے ہے وہ نرم شے کو کاٹ دیتی ہے، ایک قانون ہے۔ اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم کتنا اپنی زندگی میں چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں، اس قانون کا غلبہ ہے یا نہیں؟ کوئی ہزار چاہے کہ نرم جسم پہ یہ تیز دھار آلہ چل جائے اور وہ کٹے نہ، تو وہ اس کی چاہت کے اوپر تو نہیں کٹے گا، وہ تو کٹ جائے گا کیونکہ قانون غالب ہے۔ اسی طرح اور دیگر چیزیں ہیں کہ انسان فیصلے کرتا ہے، اور فیصلے اگر اس نے غلط کیے ہیں غلط نتائج آئیں گے ہی آئیں گے، صحیح کیے ہیں تو صحیح نتائج آئیں گے، کیونکہ وہ اس قانون کے تابع ہے۔ مثلا پانی بہتا ہے ایک طرف، پانی کی طبیعت کے اوپر ایک قانون غالب ہے طبیعت پانی پہ، یعنی حقیقت و ذات پانی کے اوپر قانون غالب ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس کو نیچے کی طرف بہائے تو یہ بہہ جائے گا،
یہ اگر ایک جگہ ٹھہرے بھی تو وہ جم کے نہیں ٹھہرے گا، صحیح ہے؟ طبیعت کے اوپر کچھ قوانین غالب ہیں۔ ہر حیات دنیا میں جو شے بھی حیات رکھتی ہے اللہ نے اس کی تدبیر قوانین کے ذریعے کی ہے، یہ ہمیں ذہن نشین بات کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ جو ہم معجزات پڑھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے و ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے، یہ معجزات و کرامات بھی قانون کے دائرے سے باہر نہیں ہیں، اس قانون تک ابھی ہماری رسائی نہیں ہے، کئی ہزار سال بعد ممکنہ ہو جائے اور ہمارے ہاتھوں سے بھی ایک عمل برپا ہو جائے، لیکن اس وقت کا بشر وہ عاجز ہے کہ اس کی نظیر لا سکے، اس کو توڑ سکے، اس لیے وہاں پہ قانون سے باہر نہیں ہوگا، قانون کی اطلاع ہمیں نہیں ہے، ہم ایک عادی قوانین کو جانتے ہیں، ہم خصوصی قانون کو، معجزے کی زبان میں خصوصی قانون کو نہیں جانتے تھے۔ عادی قوانین کو معجزہ ہمیشہ توڑتا ہے، لیکن کیا اللہ کے غالب قوانین کو بھی توڑتا ہے؟ جو اللہ نے ہر شے کے اوپر غلبہ دیے ہیں جن قوانین کو، وہ قوانین نہیں ٹوٹتے۔ معجزات اور کرامات سے انسان جن قوانین کا عادی ہو چکا ہے دیکھ دیکھ کے، مثلا انسان دیکھ دیکھ کے عادی ہو چکا ہے کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے، اس نے اب اپنے طور پہ ایک قانون بنا لیا۔ انسان بعض قوانین کو دیکھ دیکھ کے اس بات کا قائل ہو گیا ہے کہ بہتا سمندر تو نہیں چیرا جا سکتا، دریا تو نہیں چیرا جا سکتا، کیونکہ عادی زندگی میں اس نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا، تو اسے کہتے ہیں قوانین عادی۔ معجزہ عادی قوانین کو تو توڑ دیتا ہے لیکن اللہ کے ہر قانون کو نہیں توڑتا، لہذا ان تمام قوانین کے اوپر حاکم قوانین اللہ نے بنائے ہیں، ہمیں ان قوانین کی اطلاع نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ ایک وجود رکھتا ہے، ایک خلقت ہے، ایک وجود ہے، تو اس وجود کا جسم اور روح بھی ہوگا۔ اب ادھر ہم انشاءاللہ ابھی آگے بحث چلائیں گے کہ اس بات کا یہ مطلب ہوا کہ ترکیب، وہی ترکیب والی بات آئے گی، لیکن ابھی ہم نتائج لیں کہ اگر معاشرہ وجود رکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس کے لیے قوانین ہیں اور ان قوانین کے تابع ایک معاشرہ زندگی بسر کر رہا ہے، اور وہ قوانین لاگو ہو کے ہی رہیں گے اس معاشرے کے اوپر، اور وہ سب کو لپیٹ میں لے کے آئیں گے، درست ہے؟ بس ایک قانون ہمیں قوانین الہیہ ثابت ہوتے ہیں، اور ادھر سے وہ بحث چلتی ہے سنن الہیہ کی، سنن تاریخ کی، جو آپ پڑھتے ہیں، اور شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کے ذیل میں ہم مفصلاً سنن تاریخ کو مطالعہ کر چکے ہیں کہ معاشرے پہ حاکم قوانین جو سعادت اور نجات اور سعادت یا ہلاکت سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی موضوعات آ جاتے ہیں، انشاءاللہ بھی آگے قرآن کے ذیل میں ہم لیں گے۔ مثلا قرآن نے حساب کتاب، اگر ایک زندہ وجود ہے، باشعور ہے، عاقل ہے، تو اس کا حساب کتاب ہے یا نہیں؟ پھر بات اور ہے معاشرے سے ایک حساب کتاب ہے۔ اسی طرح معاشرے کو کتاب دینا، سب سے بڑھ کر جو زندہ شے ہے اس کی زندگی معین ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہر معاشرے کی زندگی بھی معین ہے۔ اگر معاشرہ وجود رکھتا ہے تو اس کے لیے زندگی آپ کو قرار دینے پڑے گی، اور اگر معاشرہ زندگی رکھتا ہے تو اس کے لیے موت ہے یا نہیں؟ موت کا حکم بھی لگانا پڑے گا۔ یہ سارے کے سارے احکام کب جاری ہو رہے ہیں؟ اس بات کے قائل ہو جائیں معاشرہ وجود رکھتا ہے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ یہ معاشرہ وجود نہیں رکھتا، یہ سارے احکام جاری ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ایک ذات وجود ہی نہیں رکھتی، ایک ذات حیات ہی نہیں رکھتی، تو اس کے لیے موت کہاں سے لائیں گے؟ ایک ذات عمل انجام دے ہی نہیں سکتی، اس کے لیے حساب کتاب کہاں سے لائیں گے؟ ایک ذات جب وجود ہی نہیں رکھتی، اس کے قوانین کہاں سے خلق کریں گے؟ اس لیے یہ دو الگ الگ نتائج ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کی بحث میں ذیلی طور پہ نظریات ہمیں مختلف مل جاتے ہیں، مبانی جامع شناسی یا اس طرح سے کتابیں بھی آج کے دور میں بہت ساری آ چکی ہیں، خصوصاً فارسی میں ہر بڑی انگلش کتاب ترجمہ ہو چکی ہے اس فن کے اوپر، اردو میں بہت کم ہے، لیکن فارسی میں آپ کو تقریباً ہر بڑے انگریز مفکر کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ کتابوں میں نظریات مختلف دیکھتے ہیں، لیکن سب نظریات حقیقت میں ان دو نظریات میں ضم ہو جاتے ہیں، یعنی ان دو عناوین جامع کے تحت آ جاتے ہیں۔ ایک ہے کہ معاشرہ وجود رکھتا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ معاشرہ وجود نہیں رکھتا، درست ہے؟ اب جو کہتے ہیں معاشرہ وجود رکھتا ہے، اس کے ذہن میں بھی کئی نظریات ہیں، آیا فرد بھی ادھر وجود رکھتا ہے یا نہیں؟ بعض ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں صرف معاشرہ ہی وجود رکھتا ہے، فرد کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، معاشرہ اور وجود دونوں قیمت رکھتے ہیں اور دونوں وجود رکھتے ہیں، جیسے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طباطبائی اسی نظریے کے قائل ہیں، فرد اور معاشرے دونوں کی حیات کے قائل ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان کا ایک جسم اور ایک روح ہے جسے ہم انفرادی طور پہ جانتے ہیں، اور ایک جسم آپس میں یہ سارے افراد مل کے ترکیب پا کے وجود دیتے ہیں، اور ایک اس میں روح اور نفس برپا ہوتی ہے۔ اس طرح سے دو جسم اور دو روحیں گویا کہ ہو گئی، گویا کہ دو جسم اور دو روحیں۔ اب اس کو بھی ہم دیکھیں گے، اس کے مقابلے میں جو نظریہ ہے کہ معاشرہ خود وجود نہیں رکھتا، ایک اعتباری چیز ہے، اسے ہم اعتبار کرتے ہیں، اور اعتبار کرنے کی وجہ سے بعض نفع اور منافع ہم لے لیتے ہیں۔ ہمارے اسلامی مفکرین میں تقسیم بندی ہے۔ ابھی ہم شہید مطہری کے بیانات پڑھ رہے ہیں، علامہ طباطبائی، کیونکہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ حقیقت میں شارح ہیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ علامہ طباطبائی نے المیزان میں اس کے تفصیلی بحث کی ہے اور آیات سے استدلال کی ہے، وہی آیات شہید مطہری اسے مفصلاً شرح کے ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر گویا کہ علامہ طباطبائی نے جو لکھا ہے اس کی بہترین شرح ہے، اور علامہ کو سمجھا ہی تب جا سکتا ہے کہ شہید مطہری نے جو شرح کی ہے اس کے آئینے میں، اس لیے کم ہی جگہ پہ نہ ہونے کے برابر کہیں اختلاف آپس میں کوئی پایا جاتا ہو۔ لہذا علامہ طباطبائی اس بات کے قائل ہیں کہ فرد بھی حقیقت رکھتا ہے اور معاشرہ بھی وجود رکھتا ہے، دونوں کے دونوں اصالت رکھتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں آتا ہے جسے کہتے ہیں فرد گرائی، یعنی فرد اصالت رکھتا ہے، معاشرہ کوئی اصالت نہیں رکھتا۔ آیت اللہ مصباح یزدی حفظہ اللہ تعالی وہ اسی نظریے کی طرف مائل ہیں، وہ معاشرے کی انہوں نے تنقید کی، کیونکہ بڑے ایک وہ باہمت مفکر ہیں، وہ کسی کے علمی روب سے فوراً متاثر نہیں ہو جاتے۔ علامہ طباطبائی نے کہا عزت اور تکریم بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن علمی دنیا استدلال سے چلتی ہے، وہ تو کسی کے علمی شخصی روب سے تو نہیں چلتی۔ لہذا اس طرف اگر ہم دیکھیں تو بڑی بڑی شخصیات ہیں جو معاشرے کے وجود کے قائل ہیں، لیکن دوسری طرف بھی انہوں نے اعتراضات کیے۔ ممکن ہے ہم انشاءاللہ ذیلی طور پہ پڑھیں گے آغا مصباح نے کیا کہا، اور واقعاً ان کی طرف یہ بات منسوب ہے یا جیسا مقالات میں درج ہے، یا منسوب نہیں ہے، اور انہوں نے اگر واقعاً وہ اس کے قائل ہیں تو ان کی دلیلیں کیا ہیں، کیونکہ یہ بھی قرآن سے دلیلیں لاتے ہیں، تو یقیناً ان کی قرآنی دلیلوں کو نقص کرنا چاہیے۔ تو ہم جائزہ لیں گے کہ جو انہوں نے نکالا ہے یا ان کی دلیلوں کو انہوں نے اعتراضات کی صورت میں رد کیا ہے، تو وہ رد کیسا ہے، واقعاً رد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ ہمارے پاس الحمدللہ رہبر معظم کا بھی تمام موسوعہ موجود ہے، ان کی بھی ہمیں نگاہ اس حوالے سے خود مطالعہ کرنی چاہیے کہ معاشرے کے موضوع کے پر ان کی کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس، تو ذیل میں اب آپ اس بحث کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم اس میں مزید دقت میں نہیں جاتے، کیونکہ آگے دوبارہ چند صفحوں کے بعد شہید مطہری اسی مسئلے کو دوبارہ اٹھا رہے ہیں۔ آیا معاشرہ خود ایک جیتا جاگتا وجود کا نام ہے یا نہیں، فرد ہے وہ جیتا جاگتا ہے، معاشرہ انہیں دیکھ کے ایک انتزاعی مفہوم ہم حاصل کرتے ہیں، ایک اعتبار ہم کرتے ہیں، وَإِلَّا اس کی خود سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہے معاشرہ خود ایک وجود رکھتا ہے، اور جب ایک وجود رکھتا ہے تو اس کی ایک خود روح ہے، اور وہ روح جو ہے اس کے افکار ہیں، اس افکار کے نتیجے میں اعمال ہیں۔ اب اگر ہم اس بات کے قائل ہوں تو وہ کیسی ترکیب افراد میں پائی جائے گی؟ اس لیے ترکیب کے مورد میں جب آئیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ترکیب، ایک دفعہ ترکیب حقیقی ہم نے پڑھی، لیکن ترکیب حقیقی کیسے؟ ترکیب حقیقی اعتباری کے علاوہ ایک ہے ترکیب صناعی، جیسے آپ گاڑی کو نہیں جوڑ دیتے، آپ اب جب گاڑی کو پرزے جوڑتے ہیں، ٹائر ہے، دروازے ہیں، شیشہ ہے، سٹیئرنگ ہے، تو ہر پرزے کا اپنا الگ سے ایک وجود قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا، لیکن وہ دوسرے پرزے کے تعاون کے ساتھ ایک شے کو ہمارے سامنے وجود دے رہا ہے یا نہیں؟ تو یہ جو گاڑی کے عنوان سے وجود ہمارے سامنے آ رہا ہے، آیا یہ حقیقت رکھتا ہے یا وہ پرزے استقلالی طور پہ حقیقت رکھتے ہیں؟ یعنی پرزے ہیں جن کو جوڑ کے ایک مرکب چیز بنی ہے، اور وہ پرزے جدا جدا طور پہ اپنے طور پہ ایک حقیقت رکھتے ہیں۔ اگر اس طرح کی جو ترکیب ہوتی ہے جس میں ہر جز ایک دوسرے سے ضم تو ہے، لیکن ضم ہونے کے باوجود اپنا استقلال نہیں کھویا،
ضم ہونے کے باوجود اپنی ذات کو اس نے کھویا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں صناعی۔ یہ صناعی ترکیب ہماری بن جائے گی، اور اس میں جدا اس ترکیب سے ہو جائیں تو اس مرکب کو بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک شیشہ نکال کے آپ سائڈ پہ رکھ دیں تو گاڑی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، کیونکہ اس کا ایک الگ وجود تھا، اور وہ ایسا وجود ضم نہیں ہے کہ مرکب بھی بالکل ختم۔ ہاں سارے پرزے الگ الگ کر دیں تو ہو جائے گا، لیکن اکا دکا پرزے، یہ استقلال کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد ایک ترکیب انہوں نے بیان کی ہے جسے کہتے ہیں ترکیب انضمامی، کہ ہم اسے دوبارہ اس طرف آئیں گے۔ ترکیب صناعی جو ہیں وہ ایک واقعی ترکیب ہے جس میں ایک جز دوسرے جز سے پیوست ہے اور پیوند اس میں لگا ہوا ہے، لیکن اس نے اپنا استقلال اور اپنی ذات نہیں کھوئی۔ ترکیب انضمامی اس کے مد مقابل ہے، اس میں ایک چیز دوسری شے میں حل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ چینی پانی میں مکس کرتے ہیں تو چینی اور پانی کا جو محلول ہے اس میں یہ ترکیب آپس میں کیا کہلائے گی؟ یہ انضمامی کہلائے گی۔ مثلا اگر سفید رنگ ہے اور جسم ہے، جسم کو کہتے ہیں ہم جوہر، اس جسم کے اوپر جب سفید رنگ آتا ہے تو وہ سفید رنگ اس جسم کے اوپر حل ہو جاتا ہے یا نہیں، اور اس پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے، اور اگر اس سے جدا کریں تو وہ رنگ بھی ختم ہو جائے گا، جسم تو باقی رہے گا لیکن وہ رنگ کیا ہو جائے گا؟ اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس نوع کی ترکیب کو کیا کہتے ہیں؟ انضمامی۔ ایک ترکیب ہے ترکیب اتحادی۔ ترکیب اتحادی یہ ہے کہ دو اجزاء کا آپس میں ایسے ملنا کہ وہ مل کے اپنی ذات کو کھو دیں اور نیا وجود سامنے لے آئیں۔ وجود ترکیب اتحادی کیا ہے؟ دو اجزاء کا آپس میں اس طرح سے ملنا، مل کے اپنی ذات کو کھو دیں، اور وہ کھو دینے کی وجہ سے ایسا آپس میں اتحاد قائم کیا کہ تیسری شے وجود میں آ گئی۔ جیسے پانی ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ملاپ ایسا ہوا ہے کہ ہمیں پانی میں دکھائی دیتی ہے ہائیڈروجن، کیونکہ اس کی ذاتی اجزاء باقی نہیں اس طرح سے رہے، نہ آکسیجن دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایسا ضم ہوئے ہیں یا ایسا اتحاد برپا ہوا ہے کہ اس نے ایک نئی تیسری شے کو وجود دے دیا ہے۔ لیکن یہ انضمامی میں ایک تیسری شے نئی وجود نہیں آتی، وہ اپنے طور پہ رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اجزاء ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہیں لیکن جدا نہیں ہے، ایک مرکب صورت بنتی ہے اس سے، لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی حیثیت بھی باقی ہے۔ جیسے دیوار کے اوپر رنگ ہے، رنگ کی حیثیت باقی ہے یا نہیں؟ دیوار کی حیثیت بھی باقی ہے، لیکن پانی اس طرح کی صورت نہیں ہے۔ انضمامی میں اور اتحادی میں آپ تھوڑا سا فرق کریں۔ انضمامی میں حل اور محل ہے، یعنی ایک جگہ پہ ایک شے کا آ جانا اور اس کے اوپر سرائیت کر جانا ہے، لیکن اتحادی میں فقط سرائیت نہیں ہے، آپس میں ایسا ان کا متحد ہونا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ذات ہی اس میں کھو دیں اور ایک تیسری شے کو وہ وجود دے دیں۔ یہ ہمارے پاس ترکیبوں کی صورت ہے۔ آیا معاشرہ ان میں سے کیسا ہے؟ معاشرے کے تو اجزاء یہی افراد ہیں۔ آیا افراد کا ان ترکیبوں میں سے کسی نوع کی ترکیب پائی جاتی ہے یا ترکیب نہیں پائی جاتی؟ یہ آئندہ کے دروس میں ہم پڑھیں گے۔ ہم ادھر آ جاتے ہیں کیونکہ یہ تو ساری بحثیں تب ہے نا کہ جب معاشرہ وجود میں آ چکا ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں اس طرح سے موضوع کو مطرح کیا تھا اور چھیڑا تھا کہ معاشرے کے وجود کے اسباب کیا ہیں، یعنی ہم ترکیب ابھی تک ہم ادھر روک دیتے ہیں کیونکہ اس لیے اس کو روکنا ضروری ہے کہ اس کے ضمن میں ہم زیادہ جائیں تو وہ ایک بحث پیچیدہ تر پیچیدہ ہوتی چلی جائے گی۔ کوشش یہ ہے کہ یہ والی بحث ہم قلیل کریں اور وہ والی بحث کہ جس کے نتائج ہمیں عملی زندگی میں زیادہ دکھائی دیں، تاکہ ہم تاریخ میں اور تجزیہ تحلیل کی دنیا میں موجودہ عصر حاضر کے تجزیہ تحلیل میں داخل ہو سکیں، اس کی طرف ہم آگے بڑھیں۔ لیکن آپ کے سامنے ترکیبوں کی صورت مل گئی۔ ترکیب حقیقی ہوتی ہے، اعتباری ہے، انضمامی ہے، صناعی ہے، اتحادی ہے۔ اب ہم جائزہ لیں گے، آپ انشاءاللہ اس کو اپنی ڈسکشن میں جاری رکھیں۔ ترکیبوں کی نوعیتوں کو جب ذہن میں بیٹھ جائے کہ ترکیبیں کتنی قسم کی ہیں، ان کی مثالیں کیا بنتی ہیں، پھر معاشرے پہ دوبارہ لوٹیں گے اور دیکھیں گے کہ معاشرے کے اجزاء کیا ہیں اور ان اجزاء میں آیا کون سا ربط ان میں سے بہتر ہے۔ ہم نے کوئی تقلید نہیں کسی کی کرنی، اپنے فہم سے کام لینا ہے۔
تو کن اجزاء کے ساتھ کیسا ربط ہے اس کے مطابق ہم مرکب بنائیں گے۔ اگر وہ مرکب بنے اور اعتباری بنتا ہے تو پھر اس بات کے قائل نہیں ہوں گے، ہم کہیں گے نہیں، بندے کا ہی حساب کتاب ہے، بندے ہی زندہ اور مردہ ہوتے ہیں، بندے ہی قانون کے تابع ہوتے ہیں، اور ان بندوں کے جمگھٹے سے ایک صورت مجموعی ذہن جو ہے وہ انتزاع کرتا ہے، بس وہ ایک اعتبار کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہوئے کہ یہ اجزاء ایک دوسرے سے پیوست ہو جاتے ہیں، افراد اس معاشرے میں، اور وہ معاشرے میں افراد اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست اور ضم ہیں کہ وہ ایک نئی وجود کو جنم دیتے ہیں، اور وہ وجود زندگی بسر کرتا ہے، وہ وجود نشو و نما پاتا ہے۔ اس لیے شہید صدر شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نظریے کی بنیاد پہ فلسفہ انتظار بھی پیش کیا۔ فلسفہ انتظار ان کا یہی ہے کہ انسانی معاشرے پوری دنیا میں، کیونکہ عالمی حکومت قائم ہوگی، انہوں نے جہانی طور پہ اس کو ملاحظہ کیا کہ جہانی طور پہ معاشرے ابھی بچپنے کے عالم میں ہیں، بچپنے میں ہیں، رشد نہیں ہو رہا ان میں، یعنی رشد وہ بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے، رشد کر رہے ہیں، رشد نہیں ہو رہی ہے، معذرت کے صحیح جملہ نہیں ہے، صحیح جملہ یہ ہے کہ رشد کر رہے ہیں، بالغ نہیں ہوئے۔ یعنی بالغ جب ہو جائیں گے، بابلوغت کسے کہتے ہیں؟ جب عقل آ جائے اور وہ عقل سے ہر چیز کو دیکھنے لگ جائے۔ معاشرے ترقی کر رہے ہیں ساری کی ساری پوری دنیا میں تدریجاً، جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ تو حقیقت میں انتظار ان کی بلوغت کا ہے، انتظار امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے۔ انتظار معاشروں میں اس رشد اور تدریجاً آگے بڑھنے کا ہے، اور یہ فلسفہ ہمیں کئی آیات روایات سے مطابقت اور پیوست نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم مہدویت کے ذیل میں ہی دیکھیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے شہید کا فلسفہ انتظار کس بحث کے اوپر مبتنی ہے؟ اسی معاشرے کی حقیقت کے اوپر۔ اس لیے وہ معاشرے کی ترقی کے قائل ہیں اور معاشرے کے تکامل کے قائل ہیں۔ ہم یہاں پہ ایک اور سوال ابھارتے ہیں اور اس سے پھر آگے بحث کو جاری کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے، انسان اس دنیا میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے یا نہیں؟ نفع نقصان کا حصول وہ اس قدر شدت سے انسان میں نہیں پایا جاتا جتنی شدت سے انسان میں کمال کے حصول کا غریزہ پایا جاتا ہے۔ ہر انسان اپنے وجود میں اسے درک کر سکتا ہے۔ انسان کمال جتنی شدت کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا مقابلہ کسی اور غریزے سے نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ وہ اپنی شہوات کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں جو بیرونی طور پہ شہوتیں اگر انہیں تنہائیوں میں موقع مل جائیں تو ممکن ہے کہ وہ گناہ کرنے میں دیر نہ کریں، لیکن چونکہ سب دیکھ رہے ہیں اور اس نے جرم کی طرف قدم اٹھایا تو وہ سب کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور ذلیل و خوار ہونا نقص ہے، کمال نہیں ہے، وہ قدم نہیں اٹھاتا۔ اس لیے کمال کی طرف ہر کوئی بھاگتا ہے، علم کمال ہے۔ ممکن ہے بعض لوگ مال کو کمال دیں پھر مال کمال ہے، ممکن ہے صحت کو کمال دیں، صحت پھر کمال ہے۔ کمال کی طرف انسان بھاگتا ہے، لا محالہ جاتا ہے، اور بڑھ بھی رہا ہے۔ انسان کی زندگی چار ناچار بڑھ رہی ہے، چاہے نہ چاہے جا رہا ہے، ایک طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، موسم بدلتا ہے، زمانہ گزرتا ہے، انسان کے اوپر اثر اس کا گزر جاتا ہے۔ ہمارا جسم خود بخود آپ جتنا کھینچ تان کے باندھ کے رکھیں وہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے جسم انسان کا ہو، روح انسان کی ہو، وہ تکامل کی طرف، وہ نشو نما کی طرف ہی جا رہی ہے۔ ہاں یہ نشو نما یا الہی اہداف پہ ہے یا گمراہی کی طرف ہے، لیکن اللہ سے کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس طرح سے احاطہ ہے کہ شے اس کے ساتھ ممازج اور ملی بھی نہیں ہے اور وہ کسی شے سے ملا ہوا نہیں ہے، لیکن اس طرح بھی نہیں ہے کہ وہ شے اس سے خارج ہو اور اللہ اس شے سے خارج ہو، یعنی ایسا داخل ہے کہ ملا ہوا نہ ہو، ایسا خارج ہے کہ داخل نہ ہو۔ یہ صفات باری تعالیٰ میں سے ہیں۔ لہذا اگر ایک شخص گمراہ ہوتا ہے وہ اللہ کے احاطے سے باہر نہیں آ سکتا۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب کی طرف چار ناچار حالت مجبوری میں جا ہی رہا ہے۔ اب اللہ سے جو ملاقات کرے گا سیدھے پاؤں صراط مستقیم پہ ملاقات کرے گا، اور بعض ہیں کہ جو الٹے منہ سے ملاقات کریں گے،
منہ ان کا نیچے سر اوپر ہے اور گمراہی کے راستوں کے اوپر وہ جا رہے ہیں۔ خلاصہ کلام، تکامل یعنی نظریہ تکامل اہم ترین نظریات میں سے ہے۔ بعض ایسے نظریات ہیں جس کے اوپر ہماری معلومات وسیع سے وسیع تر ہونی چاہیے، اور وسیع سے وسیع تر اس کے جوانب کھل رہے ہیں، اور ان کا انسانی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے، اور ان میں سے اہم ترین بحث یہی نظریہ تکامل ہے، جسے نظریہ ارتقاء بھی کہتے ہیں۔ ڈارون نے جس طرح سے یہ اجسام میں نظریہ ارتقاء پیش کیا، کوئی بھی دنیا میں ارتقاء کے نظریے کا مخالف نہیں ہے، لیکن اس نظریے کی تطبیق اور مصادیق اور اس کی حدود، اس کے حوالے سے بلا شک و شبہ سوالات ہو سکتے ہیں۔ انسانی وجود میں بھی تکامل اور ارتقاء ہو رہا ہے۔ اچھا، ارتقاء بدون حرکت ہو سکتا ہے؟ بدون حرکت جنم نہیں لے سکتا، اس لیے دوسری بحث اہم آ جاتی ہے حرکت، اور حرکت ہی ایک ایسی بحث ہے کہ جو بعد کے ایام میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے آشکار ہوئی، اور انہوں نے جوہر اور اعراض دونوں میں حرکت کے تصور کو پیش کیا۔ ان سے پہلے حرکت صرف اعراض میں شمار ہوتی تھی۔ بہرحال یہ اصطلاحی دنیا کی باتیں ہیں۔ ہم آئیں اور ادھر سوال کی طرف آئیں۔ جب تکامل ہو رہا ہے، نشو و نما انسان پا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، ارتقاء ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا ارتقاء اور کمال تب کہلائے گا جب انفرادی طور پہ انسان کمالات کو حاصل کرے، یا اجتماعی صورت میں؟ دیکھا آپ نے کہ ہمارے موضوع سے یہ بحث کیسے جڑی۔ یہ سارا ارتقاء، یہ سارا کا سارا تکامل، یہ آیا انسان کے انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور انفرادی طور پہ اس نے نفع اٹھا لیا، کمالات حاصل کر لیے تو وہ با کمال ہے، یا نہیں معاشرہ جب اور ایک پورا اجتماعی زندگی انسان کی وہ تکامل حاصل کر لے تو اسے کمال کہا جائے گا؟ دونوں میں سے کمال کیا ہے؟ اس سوال کا ہمارے معاشرے کے وجود سے گہرا تعلق ہے۔ اگر کوئی معاشرے کے وجود کا قائل ہی نہ ہو تو تکامل کی بحث ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر ہم کہیں گے نہیں، معاشرہ ایک وجود رکھتا ہے، ایک کنبہ وجود رکھتا ہے، اور اس کنبے کا ارتقاء ہے، وہ تکامل کی طرف جا رہا ہے، پھر یہ بحث شامل ہوگی۔ اچھا، سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کو اگر آپ چاہیں کہ اس کے بالکل آغاز کے اوپر اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو وہ پہلا آغاز کا حلقہ یا دائرہ کیا بنتا ہے جس سے معاشرے آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں، جس سے معاشرے تشکیل پاتے ہیں، جس کو وسیع کریں تو ایک بڑا معاشرہ سامنے آ جاتا ہے؟ وہ آغاز ہے کنبہ، خاندان۔ اس لیے جو خاندان اور کنبے سے نگاہیں چرا کے اور نگاہیں ہٹا کے کوئی معاشرے کے کام کرنا چاہتا ہے، وہ دینی کام نہیں کر سکتا۔ ابھی ہمارے ہاں انسان سوچتے ہیں ہم دینی کام کیا کریں، کون سا دینی کام کریں، کیونکہ جو دینی کام اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اس کی رفتار ہمیشہ آہستہ ہوتی ہے، وہ آپ جتنی تیز بھی کر دیں تو وہ فوراً نہیں سامنے آ سکتی۔ تو جن کی نگاہیں اجتماعی زندگی کے اوپر نہیں ہوتی یا اجتماعی زندگانی سے آشنا نہیں ہوتے، ان میں اس طرح کے تحرکات بھی برپا نہیں ہوتے، وہ اپنی ایک مختلف زندگی بسر کرنے کی طرف آتے ہیں۔ اور اگر معاشرہ وجود رکھتا ہے، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں تو ایک بندے کا انفرادی زندگی بسر کرنا اور انفرادی زندگی میں چلے جانا، یہ اس کا اپنے آپ اور معاشرے دونوں کو نقصان پہنچانا ہے، یعنی انسانیت کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہوگی، یعنی خود سے کسی کو نقصان پہنچانے والی بات ہوگی۔ یہ ذہن نشین رکھیں، قرآن کریم میں بھی کوئی چھورا کھونپنے والے کو فقط ظالم نہیں کہا، قاتل کو فقط ظالم نہیں کہا، ان افراد کو بھی قرآن کریم نے سختی کے ساتھ مجرم قرار دیا ہے کہ جنہوں نے ظالمین کی مدد کی، یا جو ظالمین کے سامنے بالکل خاموش رہے، بالفاظ دیگر جنہوں نے معاشرے کی تباہی میں حصہ لیا، بے شک چپ ہو کے لیا ہو۔ یہ انفرادی طور پہ جو سائڈ پہ نکل گیا، اس نے حق کو کمزور کیا، اس نے معاشرے کو خود فساد اور ہلاکت میں ڈالا۔ اس سے ہمیں قرآن کریم کے بہت سارے بیانات کی تفسیر بھی آہستہ آہستہ سمجھنے کا موقع مل جائے گا۔ لہذا آپ نے اس جگہ پر ملاحظہ کیا کہ یہ سوال اہمیت کا حامل ہے کہ انسان اگر اجتماعی ان مباحث کو جو نہیں پڑھتا اور نہیں سوچتا، وہ انفرادی کمال کا سوچے گا، بس میں نے کیا پڑھا، میں نے کیا لیا، مجھے کیا ملا، میرے بیوی بچے، میرا مال اور میری صحت، بس وہ یہی سوچے گا، اسے دوسروں سے کوئی غرض نہیں، معاشرے سے کوئی غرض نہیں ہے۔
لیکن جو قرآن کریم کی اجتماعی زندگی اور اجتماعی فلسفوں سے آگاہ ہوتا ہے اس کی یہ نوعیت نہیں ہوتی، اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ وہ میں نہیں آتا، پھر میں تو ایک بہت چھوٹا سا کنواں ہے، ایک بند کمرہ ہے، اور اسی بند کمرے میں اسے پھر موت آ جاتی ہے۔ اس لیے جو میں کے نظریے کے زیادہ قائل ہوتے ہیں وہی نا امید ہوتے ہیں، وہی مایوس ہوتے ہیں، خودکشی کی طرف وہی جاتے ہیں، وہی ناکارہ رہ جاتے ہیں، کوئی کام ان سے نہیں لیا جا سکتا، ناکارہ طرف وہ آ جاتے ہیں۔ آئیں اب ہم یہ دیکھیں، ادھر اب دوسرا سوال ابھارتے ہیں، کیونکہ یہ سارے سوالوں کے جوابات اس وقت ہمیں میسر آئیں گے کہ ہم جز کے طور پہ چند معلومات پڑھیں گے اور پھر ان معلومات کا گہرا ایک دوسرے سے ربط دیں گے۔ لہٰذا ہم ایک ترکیب کی نوعیت پڑھ چکے، دوسرا ہم تکامل کے نظریے کو پڑھ چکے اس کے اوپر، اور تکامل کا حرکت سے تعلق ہے۔ لہٰذا بھی میں ایک اور چھوٹی سی مثال عملی پیمانے پہ آج کے دور کے حوالے سے دوں۔ آج کے دور میں تشیع کی ایک اجتماعی تحرک برپا ہے، یعنی اس وقت دنیا میں دفاعی حوالے سے اور علمی حوالے سے، ان دو حوالوں سے حتماً و حتماً برپا ہے۔ تبلیغی حوالے سے ایک حد تک ہے، بعض ایام میں ہے۔ یہ جو دفاعی تحرک تشیع کے اندر ہے، یہ رشد کر رہا ہے، نشوونما پا رہا ہے، یا زوال کا شکار ہو رہا ہے؟ آپ اس میں دیکھیں کہ رشد ہمیں کرتا دکھائی دے۔ اگر یہ کب تک رشد کرے گا؟ جب تک رشد کرنے کے تحرکات، حرکت رشد اسے ملے گی، ارتقاء اور تکامل میں جانے کے لیے وہ حرکت اسے وجود میں آئے گی۔ اگر پیچھے سے حرکت بند ہو جائے پھر رشد ہوگا، وہاں پہ وہ ختم ہو جائے، موت آ جائے گی اسے۔ لہٰذا حرکت اس کو زندگی دے گی۔ اب ایک فرد اس اجتماعی پہلو سے اپنے آپ کو کاملاً کاٹ کے رکھے، اس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا، لیکن اس کا دخل نہ دینا وہ اس کے ضرر کا بھی سبب ہے، اس کا اس کے اندر حرکت کا ایجاد نہ کرنا وہ اس کے نقصان کا بھی سبب ہے۔ حتیٰ کہ برائیاں بھی اسی طریقے سے ہیں، صرف اچھائیاں نہیں۔ ایک برائی جو غلبہ پاتی ہے وہ رشد کرتی ہے۔ وہ ایک ملک میں تھی پہ دوسرے ملک میں، مثلا فحاشی ممکن ہے کہ ایک ملک میں ہو، اس نے رشد کیا۔ رشد کب کرے گا؟ جب تحرکات اسے ملیں گے۔ ابھی بھی ایک برادر نے سوال کیا، کل کی ہی بات ہے، کہ وہ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر پروجیکٹ لے کے ان کی پبلسٹی کا کام کرتا ہے۔ اب اسے غربی ممالک میں جم کا کام اسے ملا۔ جم ادھر مرد اور زن دونوں کے ہوتے ہیں، جو زن ہے ادھر خاتون ہے، خاتون کا جو جم ہے وہ یقیناً ان کے برہنہ لباس ہوتے ہیں، نیم اوریاں لباس پہن کے ہی وہ جم میں ایکسرسائز کرتی ہیں خواتین، کیونکہ وہ اس کی قائل نہیں ہیں۔ اب یہ ہے شیعہ مومن، وہ حلال حرام سے تھوڑا حساس ہے، تو اسی لیے سوال کیا، ورنہ اس نے سوال بھی نہیں کرنا تھا۔ تو اس نے کہا میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ایک پروجیکٹ کو لے کے حلال طریقے سے مال کماؤں۔ میری یہ نیت نہیں ہے کہ کوئی میں فحاشی کی یا عریانیت کی میں ترویج کر رہا ہوں۔ میری نیت فقط اور فقط یہ ہے کہ میں اس کی سوشل میڈیا پہ پبلسٹی کروں، جو اس سے کانٹریکٹ ہوا ہے اس کانٹریکٹنگ کے مطابق اتنے اس کے مثلاً ویورز کر دوں یا اتنے اس کے ممبرز کر دوں، اور اس کے بعد میں اپنی تنخواہ لوں۔ تو اسے میں نے کہا کہ یہ عمل حرام عمل ہے، کیونکہ تم حرام عمل کے ذریعے سے کمائی کر رہے ہو۔ کیونکہ میری نیت تو حرام نہیں ہے، میں نے کہا وہ شے تو حرام ہے، لیکن اس میں بھی اگر ہم اس باب سے، یہ تو فقہی باب سے جائزہ تھا، کیونکہ فقہ میں انشاءاللہ اب ہمارے ہاں فقہ اجتماعی پہ کام ہو رہا ہے۔ ابھی تک ہمارے ہاں جو کام ہوا تھا وہ فقہ انفرادی پہ کام تھا، یعنی روایت اور آیت موجود ہے، لیکن اس آیت سے جو استنباط کیا گیا تھا وہ انفرادی استنباط تھا۔ جیسے بھی ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں، مناسبت کے اعتبار سے امام سجاد علیہ السلام کے ایک ہی واقعہ ہے، لیکن ادھر جب انہوں نے کہا کہ میں اتخوف فتنۃ ابن زبیر، ادھر سے ہم سیاسی ایک استنباط لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، لیکن بقیہ نے صرف کرامات کا استنباط لیا۔ روایات اسی طرح ہمارے پاس ہیں، ان سے اجتماعی عناصر کا استنباط ہوتا ہے، اور فقہ اجتماعی کے اوپر الحمدللہ ہمارے مراجع اعظام کام بھی کر رہے ہیں، مجتہدین اور دروس بھی ہوتے ہیں، خصوصاً آیت اللہ سیستانی کے بالخصوص کہ نجف کی سرزمین پہ انہوں نے جو اجتماعی حوالوں سے فتاویٰ دیے ہیں وہ تاریخ میں شاذ و نادر ہیں۔ ابھی تک کوئی فقیہ نہیں ایسا گزرا کہ جس نے اس طرح سے ایک ایسے ماحول میں جہاں حکومت ہاتھ میں نہ ہو اور وہاں پہ اس ملک کی اور اس قوم کی صلاح اور منافع کو مد نظر رکھتے ہوئے فتاویٰ دیے ہوں، انہوں نے اجتماعی نوعیت کے فتاویٰ دیے ہیں۔ بالخصوص حشد الشعبی، اس کا وجود
اور داعش کے خلاف جہاد کا فتویٰ، اور جو عراق کے جتنے منابع، تیل کے منابع ہیں، زراعت ہے یا دیگر چیزیں ہیں، وہ اہل عراق کے لیے اس کا استعمال جائز قرار دینا اور اس کے اوپر حق کو پہلے فوقیت کا قرار دینا، یہ سارے اجتماعی فتاویٰ ہیں۔ حتیٰ کہ ابھی کورونا کے حوالے سے بھی ان کے فتاویٰ آئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ اس میں کیا مراحل ہیں۔ پہلے اسے آپ طبی طور پہ غسل دیں، اگر نہیں ممکن تو تیمم کریں، اگر تب بھی نہیں ممکن تو پھر جو اضطراری حالت میں قریب تر شر کے ہو سکتا ہے اسے انجام دیا جائے گا۔ لہذا اجتماعی طور پہ وہ قابل عمل ہے ہمارے لیے چیز ہے۔ لہذا آج کے دور میں اجتماعی دنیا سے کٹ کے زندگی بسر نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ دیکھیں اس میدان میں بقیہ ہمیں زیادہ فتاوے دکھائی دیتے ہیں یا کم فتاوے دکھائی دیتے ہیں؟ کم دکھائی دینے کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں انفرادیت کا ایک رخ اختیار کر گیا۔ چند صدیاں جو سختی کی گزریں، ان سختی کی وجہ سے انفرادی پہلو ہمارے ہاں صلاحیت کر گئے، لیکن انقلاب اسلامی کی برکات میں سے یہ ایک برکت ہے کہ اجتماعی امور جو ہیں اور ان کے مباحث ہمارے ہاں دوبارہ سے داخل ہو گئے، اور ان مباحث کا نتیجہ یہ دیکھیں، یہ ہیں 79 یا 80 کے دور کے تقاریر ہیں شہید مطہری کی، یعنی آج سے 40 سال پہلے کی باتیں۔ 40 سال کے بعد تو بہت رشد ہونا چاہیے اصولاً، لیکن اس موضوعات کے اوپر نہ سوچنے کی وجہ سے اور ان موضوعات کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے زیادہ اس کے اندر رشد آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی بالفاظ دیگر ترکیب کی کئی قسمیں سامنے آ جانی چاہیے تھیں، ان کے اجزاء کے اوپر مباحث ہمیں کئی کتابوں میں مل جانے چاہیے تھے۔ اس کے اندر کہ معاشرہ وجود رکھتا ہے یا فرد گرائی ہے، اس کے اوپر ہمیں کئی کتابیں سامنے آنی چاہیے تھیں، اس کے اندر استدلالی گفتگو سامنے آتی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اکا دکا کے علاوہ ہمیں یہ موضوعات دکھائی نہیں دیتے۔ اس لیے ہمیں خود اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے اور ان کا موضوعات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تشیع سے وابستگی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اگر واقعاً تشیع مستقبل میں نجات دہندہ اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا حقیقی منتظر ایک مکتب ہے، تو اس مکتب کی حقیقی شکل اجتماعی شکل ہے، انفرادی شکل اس کی حقیقی شکل نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم ایک سوال کو دوبارہ ابھار کے اختتام کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ سوال ہے، معاشرہ وجود میں کیسے آتا ہے؟ اس کے بعد ہم معاشرے کی تعریف کریں گے، اور معاشرے کی تعریف کر کے پھر ان تمام مباحث کو جوڑیں گے، کیونکہ ہم نے علیحدہ طور پہ 2-3 بحثیں ابھی چھیڑ دیں۔ ایک ترکیب کے حوالے سے بحث تھی، ایک مدنی طب ہونے کے حوالے سے کہ اس کا تعلق اسی سے ہے، اور یہ بحث اب کہ معاشرے کے وجود کے اسباب یا معاشرے کی تشکیل کے اسباب کیا ہیں، معاشرہ کیوں وجود میں آتا ہے؟ یہ سوال مہم اور اہم سوال ہے۔ دنیا میں آپ کتنے معاشرے دیکھتے ہیں، کتنی ریاستیں ہیں، ان ریاستوں کے اندر کتنے علاقے ہیں، صوبے ہیں، صوبوں کے اندر شہر ہیں، شہر کے اندر بستیاں ہیں، بستیوں کے اندر خاندان ہیں، اور یہ سب ایک دوسرے سے پیوست ہیں یا نہیں ہیں؟ سب ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں، اور اس طرح سے یہ آپس میں پیوست ہو کے ایک معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ سوال ذہنوں میں ابھرنا چاہیے۔ میں تکراراً اس لیے سوال ابھار رہا ہوں تاکہ یہ قائم دائم رہے اور اندر ایک انگیزہ پیدا ہو کہ اس کا جواب کیا ہے، یعنی معاشرے کیسے وجود میں ہیں۔ مثلا یہی امریکہ نام کا جو ملک ہے، اس جگہ پہ تو ریڈ انڈین رہتے تھے، چند قبائل ادھر رہتے تھے، اتنی بڑی یہ اسٹیٹ کیسے بن گئی؟ یونائٹڈ اسٹیٹ کہتے ہیں نا، کئی چھوٹے چھوٹی ریاستوں کے مجموعہ ہے جنہوں نے اپنے اوپر ایک حکومت کا قیام قابل عمل قرار دیا ہے، یعنی چند اسٹیٹس ہیں، ان اسٹیٹ کے اوپر ایک حکومت۔ یورپی یونین بھی اس سے مشابہ بنی ہوئی تھی، ابھی ٹوٹتی جا رہی ہے بحرانوں کی وجہ سے، کہ انہوں نے ایک خطے میں رہنے والے ممالک کو آپس میں جوڑا اور ان ممالک کی حکومتیں انفرادی طور پہ بھی رکھیں، لیکن ان انفرادی حکومتوں کے اوپر ایک حکومت لا کے رکھ دی، اور اس کے پھر اپنے قوانین ہیں، اس کا پھر اپنا ایک انہوں نے پوری کرنسی چلائی یورو کے نام سے، یورو کے نام سے انہوں نے ایک اجتماعی کرنسی چلائی، اجتماعی انہوں نے قوانین وجود دیے۔ وہ کاروباری دنیا میں سارے ممالک ایک فیصلہ کرتے ہیں، کوئی الگ فیصلہ نہیں ہوگا۔ مثلا وہ کہیں گے ایران سے بائیکاٹ کرنا ہے، سب کریں گے بائیکاٹ۔ وہ کہیں گے فلاں ہم نے اتحادی ملک کا ساتھ دینا ہے، وہ سب کے سب ممالک ساتھ دیں گے، ایک کرنسی سب میں چلے گی۔ بارڈر پار کرنا بدون ویزا کوئی مشکل نہیں ہے، پاسپورٹ ویزا کے بغیر بارڈر پاس کریں گے۔ آپ نے کہا کہ یورپی یونین ایک بڑا خطہ ہے، اس خطے میں ابھی انگلینڈ اس سے باہر نکل گیا ہے،
انگلینڈ شامل تھا، ابھی باہر اس سے ہو گیا ہے، یہ سیاسی بحران ابھی ادھر آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کے آپس میں ایک انہوں نے کیسے یہ ریاست بنی، یہ معاشرے کیسے وجود میں آئے، ان کے اوپر کس طرح سے یہ حکومتیں در حکومتیں آ رہی ہیں۔ جیسے ادھر معاشرے کی انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم تفصیلات پڑھیں گے کہ جب اس کی ہم تعریف پڑھیں گے تو ویسے جنم کیسے لیتا ہے اس کو بالکل ہم جس طرح لیبارٹری میں آخری ایک ذرے کو دیکھا جاتا ہے اس طرح سے ہم آخری ذرے کو دیکھیں گے، اس ذرے سے الگ ذرات کیسے تشکیل پاتے ہوئے ایک جسم جنم دے دیتے ہیں، اس طرح سے ہم دیکھیں گے۔ اور سید مطہری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ وجود معاشرہ کے قائل ہیں انہوں نے ان سب مراحل کو بیان کیا ہے۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے معاشرہ وجود میں کیسے آتا ہے، اس کے بارے میں صرف دو ہی نظریات ہو سکتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان کے اندرونی غریزے یہ سبب بنتے ہیں کہ معاشرہ وجود میں آئے، یعنی معاشرے کے وجود کے اسباب کہاں پہ پنہا ہیں، خود انسانی نفس کے اندر، باطن کے اندر۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ معاشرہ کیوں وجود میں آتا ہے، کہیں گے کہ انسان کے باطن میں اس کا سبب ہے۔ اس کا سبب کہاں پر ہے؟ انسان کے باطن میں ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، انسان کے باطن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، انسان کے باطن سے باہر اسباب ہیں، وہ اسباب معاشرے کو وجود دیتے ہیں۔ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ انسان کے باطن سے باہر اسباب ہیں، وہ اسباب کیا ہیں؟ وہ ایک معاشرے کو جنم دیتے ہیں اور ایک معاشرے کو وجود دیتے ہیں۔ ادھر سے تیسرا نظریہ بھی بنتا ہے کہ اندرونی بیرونی دونوں اسباب بنتے ہیں، اندرونی اور بیرونی، بعض محققین اس کے بھی قائل ہیں، لیکن وہ تیسرا نظریہ چونکہ وہ مرکب ہے اس لیے میں نے کہا کہ اساسی یہی دو ہیں۔ البتہ تیسرا نظریہ مہم نظریہ ہے، اہم نظریہ ہے کہ اندرونی اسباب بھی ہیں اور بیرونی اسباب بھی ہیں۔ اب آپ نے یہ جو 3 نام اور 3 صورتیں یاد کی تھیں وہ اسی میں ڈھل جاتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں مدنی الطبع تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اندرونی سبب ہے، طبع کے اندر اللہ نے سرشت میں انسان کے رکھ دیا کہ یہ معاشرے کو جنم دے، سرشت میں رکھ دیا کہ یہ اجتماعی زندگی بسر کرے، درست۔ لیکن اگر ہم بیرونی کو کریں وہی اضطرار والی بات ہے کہ بیرونی ایسے اسباب ہیں جو انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ تم اجتماعی زندگی کو جنم دو۔ لہٰذا یہ دو ہمارے پاس بنیادی نظریات آتے ہیں، اس کے اوپر قرآن کریم کی ادلہ بھی اسی طرح ہے۔ ہمارے ہاں جو اسلامی حکماء قائل رہے ہیں جیسے ابن سینا ہیں، فارابی ہیں، اور اسی طرح سے دیگر بزرگ حکماء ہیں، اور دور حاضر میں بڑی شخصیات جیسے آیت اللہ طباطبائی ہیں، شہید صدر ہیں، شہید مطہری ہیں، یہ سب کے سب اس بات کے قائل ہیں۔ حتیٰ کہ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو کلامی کتابیں لکھی ہیں اور اس میں امامت کی جو دلیل بیان کی ہے اس میں بھی اس مقولے کو لیں کہ انسان مدنیون بالطبع، انسان طبع میں اجتماعی، مدنی کہتے ہیں اجتماعی زندگی، یہ مطلب آپ خصوصیت سے لکھ لیں۔ مدنیون کا مطلب کیا ہے؟ اجتماعی زندگی۔ طبع کا مطلب کہ طبیعت کے ہمراہ، طبیعت کی وجہ سے، یہاں با کیوں آ رہی ہے؟ با وسیلے کے معنی میں ہے، ذریعے کے معنی میں ہے، طبیعت کی وجہ سے، سببیت اسے کہتے ہیں، باعث سببیت، سبب بیان کیا جا رہا ہے، علت بیان کی جا رہی ہے، طبیعت کی وجہ سے مدنی ہے، اجتماعی زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر یہ طبیعت میں نہ ہوتا اجتماعی زندگی نہ ہوتی۔ شہید مطہری بھی شدت سے اس کے قائل ہیں۔ آیا قرآن سے کوئی اس کے دلائل ملتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کے بارے میں انشاءاللہ آگے تفصیلی بحث آئے گی، لیکن اس مرحلے میں صرف سوچوں کو منظم کرنے کے لیے میں چند قرآنی آپ کے سامنے آیات کا اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سوچنے کا موقع وسیع پیمانے پہ کھل جائے۔ تب کو ہم ان آیات کو پڑھیں گے تو تب انسانی پتہ لگ جائے گی۔ بس مدنیون بالطبع میں مدنیون کا مطلب کیا ہے؟ اجتماعی زندگی۔ با یہاں کس معنی میں ہے؟ سببیت کے معنی میں ہے۔ طبع کا کیا مطلب ہے؟ انسانی سرشت، انسانی نفس کے اندر یہ اللہ نے خلقت میں رکھ دیا ہے اور وہ مجبور ہے، کیونکہ جو خلقت میں رکھ دیا اس میں اختیاری نہیں ہے، مجبوراً انسان اجتماعی زندگی کو جنم دے گا۔ طبع کا مطلب کیا نکلے گا؟ مجبور ہے کہ اجتماعی زندگی کو جنم دے، وإلا زندہ نہیں رہ سکے گا، مر جائے گا۔ جب مجبور ہے تو اس لیے معاشرے در معاشرے وجود میں آتے ہیں۔ جو ان فلسفوں کو بالکل اصلاً سمجھتا ہی نہیں ہے، اس نے آج تک یہ والے نام بھی نہیں سنے جو آج ہم باتیں کر رہے ہیں، وہ معاشروں کو وجود دے دیتے ہیں یا نہیں؟ دے دیتے ہیں۔ کیوں دے دیتے ہیں پھر؟
جب انہیں معلومات ہی نہیں ہے، کیونکہ غریزے میں اللہ نے وجود میں رکھ دیا ہے انسان کے، وہ مجبور ہے کہ اجتماعی زندگیوں کو جنم دے۔ قرآن کریم کی بعض آیات اس کو بہت واضح طور پہ بیان کرتی ہیں، اس میں سے میں آپ کے سامنے چند آیات بیان کر دیتا ہوں۔ مثلا ایک آیت ہمارے پاس ہے سورہ روم آیت نمبر 21، وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ اللہ کی آیات میں سے کیا ہے، ان خلق لکم ازواجا، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ ممکن آیت کے بعض کلمات میں آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن جتنا ذہن میں اتنا میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، بقیہ دیکھ کے اصلاح کر لیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیات میں سے ہے، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے نفوس میں سے ہی جوڑے خلق کیے ہیں۔ یہ جوڑے کہاں سے آئے ہیں؟ انسانی نفوس سے، صحیح ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور دو چیزیں تم دونوں کے مابین رکھیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس سے پہلے کیا ہے، لِتَسْكُنُوا، أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم لوگ ان جوڑوں سے کیا کرو، سکون حاصل کرو۔ جب یہ ہا ضمیر پیچھے لوٹ رہی ہے تو ایک فرد کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے مرد اور زن دونوں کی طرف، مرد زن کا محتاج ہے اور زن خاتون جو ہے مرد کی محتاج ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، دونوں کا سکون اسی میں ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم لوگوں کے درمیان کیا رکھا ہے، مودت اور رحمت اللہ نے قرار دی۔ یہاں پہ سوال، انسان کے وجود میں جو جنسی غریزہ ہے، یہ پہلا عامل، اس عامل پہ بہت غور کریں۔ جنسی غریزہ، وہ ہم خالی سوچیں کہ یار ابھرنا نہیں ہے تو وہ چپ ہو کے بیٹھ جائے گا یا تنگ کرتا رہے گا انسان کو؟ اگر تنگ نہ کرتا ہوتا تو بہت سارے مسائل ہی دنیا میں ختم ہوتے ہیں۔ وہ آج کل اسی نے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہ اتنا اندر سے تنگ کرتا ہے کہ مشکلات میں آج کا انسان پڑا ہوا ہے۔ یہ جو اتنا تنگ انسان کو اندر سے کرتا ہے، اچھل اچھل کے اور دباؤ ڈال ڈال کے انسان کو مجبور کرتا ہے، نہ سونے دیتا ہے، نہ سوچنے دیتا ہے، نہ پڑھنے دیتا ہے، اور زندگی عجیب سی بن جاتی ہے اور مجبور ہوتا ہے، بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ یہ کیوں اس قدر جذبے اور قدرت اور توانائی کے ساتھ انسانی نفس کے اندر رکھ دیا گیا؟ اس لیے کہ انسان اس کا صحیح راستہ اختیار کرے، اور اختیار کرنے کے بعد ازدواج کرے۔ جب ازدواج کرے گا تو ازدواج میں تو انہوں نے حصول لذت کیا، اس کے نتیجے میں اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یہ جب اولاد عطا کی تو اب وہ دوسری آیت جوڑیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ یا بَيْنَكُمْ، کہ ہم نے تم بَيْنَكُمْ، وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ، نہیں وہ ایک اور کہ جو آیت ہے کہ جس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ قبائل اور شعوب میں تمہیں تقسیم اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ ہاں، وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ، وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ، یہ اس آیت کے ساتھ ضم کریں۔ پہلے ایک قوی عنصر انسانی وجود میں رکھا، اور اس عنصر کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کی قربت اختیار کی، آگاہانہ طور پہ صحیح راستے اور درست راستے کے ذریعے سے، شرعی راستے کے ذریعے سے ملاپ ہوا۔ اب جب ملاپ ہوا تو بچے آئے، جب بچے آئے تو پھر کیا ہے، شعوبا و قبائل، شعوب اور قبائل پھر آئے۔ یہ شعوب اور قبائل جو ہیں یہ معاشرے کے ابتدائی بن جاتے ہیں ہمارے۔ مثلا اگر کوئی معاشرے کو صحیح کرنا چاہے وہ لامحالہ خاندانوں پہ کام کرے گا، خاندان کے اوپر کام کریں گے تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، وَإِلَّا اصلاح نہیں ہوگی۔ جو اپنے قریبی ترین کے اوپر کام کر کے اصلاح نہیں کر سکتا وہ دور والے پہ کیسے کرے گا؟ لہذا انسان انہی خاندانوں کے اوپر کام کرے، قبائل کے اوپر کام کرے، انہی قبائل اور شعوب سے بنتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس پہلا عامل سمجھ آیا۔ دوسرا عامل، دوسرا سبب جو ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے ہم نوع انسان کو دیکھتے ہیں تو اس سے مانوسیت اپنے اندر جنم لیتے ہوئے پاتے ہیں یا اس سے دوری جنم لیتے ہوئے پاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اکیلے کسی بیابان میں چلے جائیں اور صحرا میں یا گم جائیں، وہاں پہ اچانک کوئی آپ کو اپنا ہم نوع انسان نظر آ جائے، اسے دیکھ کے مانوسیت کا احساس ہوگا یا گھبراہٹ کا احساس؟ مانوسیت انسان پاتا ہے نا۔ یہ جو مانوسیت ہے یہ کہاں سے جنم لے رہی ہے؟
یہاں تک کہ ہمارے پاس آس پاس درخت بھی ہیں، پتھر بھی ہیں. چلیں ابھی صحرا والی مثالیں نہیں دیتے، کوئی کہے مجھے لوٹنے ہی آ گیا ہے ڈر جائے. آپ اس مثال کو لے لیں، ہمارے پاس در و دیوار بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، اور اسی طرح جنات پاکستان میں خصوصاً زیادہ ہوتے ہیں، انہیں بھی لے لیں. یہ سب چیزیں ہیں. ان سب چیزوں میں مانوسیت ہمیں کس سے محسوس ہوتی ہے؟ انسان سے مانوسیت محسوس ہوتی ہے. نہیں، یہ جو انسان سے مانوسیت محسوس ہو رہی ہے، اس مانوسیت کا منبع کیا ہے؟ کہاں سے یہ مانوسیت پھوٹ رہی ہے؟ انسانی نفس ہے یا باہر ہے کوئی عامل؟ انسانی نفس ہے. اور اس بنیاد پہ ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں یا نہیں؟ حتیٰ کہ یہ عنصر اللہ تعالیٰ نے حیوانوں میں بھی رکھا ہے، اور اس عنصر کی وجہ سے حیوانوں میں بھی ایک معاشرہ جنم لیتا ہے. حیوانوں کے اندر بھی ایک پورا کا پورا خاندان آباد ہوتا ہے. ہاتھی جو ہے وہ اپنے اس جو پورا کا پورا ایک ان کا مجموعہ ہوتا ہے، اس میں کسی اور جانور کو گھسنے دیتے ہیں. اسی طرح دیگر بھی دوسرے جانور کو جنم نہیں دیں گے. اور حتیٰ کہ اگر ایک جانور ہے، مثلا بھینس کا ہے، بھینس کا بچہ مر جائے، وہ بچے کی شکل کا ایک گوسالہ ادھر بنا دیتے ہیں، بچھڑا بنا دیتے ہیں. بھینس اسے دیکھ کے مانوسیت کا اظہار کرتی ہے یا نہیں؟ یہ تو جو دودھ دھونے کا مسئلہ آتا ہے اس میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ اس کا اگر بچھڑا مر جائے، بچہ مر جائے، بھینس دودھ نہیں دیتی، تو اس کے دودھ کو جاری رکھنے کے لیے وہ پھر ایک اس کا مشابہ بنا دیتے ہیں. یہ مانوسیت کہاں سے جنم لے رہی ہے؟ اس منبع مانوسیت کو دیکھیں. یہ مانوسیت انسان کو اس بات پہ ابھارتی ہے کہ ایک دوسرے کے قریب ہو. یہ مانوسیت ابھارتی ہے کہ ایک دوسرے سے تعلق قائم کرو. یہ مانوسیت انسان کو ابھارتی ہے کہ باہمی طور پہ تم اس دنیا میں زندگی بسر کرو. یعنی تب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی ہمیں احتیاج ہے فقط، وہ احتیاج بیرونی عوامل ہیں. ہمارے اندر اندرونی عوامل ہیں کہ ہم باہمی طور پہ اجتماعی زندگی بسر کریں. یہ اندرونی عوامل ہمارے پاس موجود ہیں. بس آپ نہیں ادھر دیکھیں. مانوسیت اتنی گہری تو نہیں ہوتی، کیونکہ قتل و غارت بھی جان پاتے تو وہ دشمنی سے ہوتی ہے. مانوسیت تو ختم ہو جاتی ادھر. نہیں، آپ ابھی وہ بعد کے مراحل ہیں نا، ہم تو آغاز دیکھنا چاہ رہے ہیں نا انسانیت کا. ابھی تو معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ اسے بعد میں دیکھیں گے. آپ بالکل آغاز میں قدم رکھیں. آغاز میں ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے تو مانوسیت جنم لیتی ہے یا نہیں؟ وہ اس کے قریب جاتا ہے یا نہیں؟ وہ اس سے تعلق قائم کرنا چاہے گا. یعنی یہ کیوں سارے امور انجام دے رہا ہے؟ وہ اپنے اندر دیکھے گا کیونکہ وہ ایک انسان دوسرے انسان سے مانوسیت رکھتا ہے. یہ مانوسیت کا ہونا ہم سب اپنے وجود کے اندر درک کر سکتے ہیں. وہ جو آپ بقیہ چیزیں بتا رہے ہیں اس کے عوامل دوسرے ہیں، وہ بیرونی بھی ہو سکتے ہیں، اندرونی بھی ہو سکتے ہیں. صحیح ہے؟ لیکن معاشی اجتماعی زندگی کیوں جنم لیتی ہے؟ مثلا معاشرے ٹوٹتے کیوں ہیں؟ ہاں، یہ والی بحث آ سکتے جو آپ کر رہے ہیں. کیوں معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں؟ ابھی تو ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ معاشرے بنتے کیوں ہیں. معاشرے بننے کا ایک گہرا عامل کیا ہے؟ ایک دوسرے سے مانوسیت اور اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے قریب آنا، اور قریب آ کے ایک دوسرے سے استفادہ کرنا مختلف امور میں. یہ سبب بنتا ہے. بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اسے بعد میں دیکھیں گے. مدنی الطبع کے ذیل میں یہ دو عامل آپ اسے ذہن نشین کریں. یہ قرآن کریم کی آیات سے استدلال ہے جو مدنی الطبع کے نظریے کے اوپر کیا جاتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.